حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قریش مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے نہ کرنا ایسی ناکامی ہے جس نے قریش کا غصہ اور بھی بڑھا دیا۔ جناب ابو طالب کی کوشش ہے کہ بنی ہاشم اس معاہدے کے پابند ہیں، وہ ہر صورت میں رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، خواہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں یا نہیں۔ اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے علاوہ کوئی بھی شخص قتل کر دے تو ہم تمہیں 4 گنا زیادہ دیت دیں گے، ایسا کرنے سے تمہیں بھی سکون پہنچے گا اور ہمیں بھی۔ بنی ہاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ قریش نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیے۔ قریش مکہ نے یکم محرم 7 نبوی 1617 عیسوی کو فیصلہ کیا، اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ تمام ہاشمی ہیں۔ ان میں سے تمام عورتوں، بچوں، بوڑھوں یعنی بنی ہاشم کے تمام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ معاہدہ کچھ یوں ہے، مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی بچے، جوان، بوڑھا، مرد، عورت سے گفتگو کرے۔ مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی کو چھوئے یعنی ہاتھ ملائے، اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ مکہ کے کسی فرد کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی چیز بنی ہاشم سے خریدے یا انہیں بیچے۔ مکہ کا کوئی فرد بنی ہاشم سے شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی بنی ہاشم میں کرے گا۔ مکہ کا ہر وہ شخص جو کسی ہاشمی کا مقروض ہے وہ قرض کی رقم نہیں واپس کرے گا۔ کوئی بھی شخص بنی ہاشم تک کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچنے دے گا۔ بنی ہاشم سے کسی شرط پر صلح نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک محمد اپنا دین نہ چھوڑ دے، بنی ہاشم محمد کی حمایت نہ چھوڑ دے، بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہ کر دیں، وہ اس سے جو چاہے سلوک کریں۔ قریشی قبیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں۔ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ مکہ میں رہنے والے کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس معاہدے کا علم بنی ہاشم کو ہوا تو وہ بھی ابی طالب کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد پر قائم اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا، جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ پہاڑوں کے درمیان راستہ یا درہ کو گھاٹی کہتے ہیں، اس کو شعب بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ میں کم و بیش تمام سرداروں کے پاس شعب یعنی گھاٹیاں ہیں۔ عرب کے شعب میں ایک خیمہ خاص ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اگر پہاڑی کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ کون سا ہے۔ اس کی عمومی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ان کے بیٹوں، بھتیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں۔ دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں۔ عرب کی روایت ہے جب تک کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے اپنی شعب یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پناہ لینے والا عام گھر میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شعب میں رہتا ہے۔ مکہ کے آس پاس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ابو قبیس ہے۔ اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں، ان میں سے ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے، اسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شعب ابی طالب کعبہ سے 1 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے، جو ابی طالب کو اپنے والد سے وراثت میں ملی۔ آج کل اس گھاٹی شعب علی اور اس جگہ پر واقع بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ بنی ہاشم کے تمام لوگ اس گھاٹی میں آ گئے اور ان کے لیے اب شہر میں رہنا ممکن نہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بچے بنی ہاشم کا واحد خاندان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ مکہ کے ارد گرد خشک پتھروں کے پہاڑ ہیں، کسی پھل اور دار درخت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں پر تو گھاس کا نام و نشان بھی نہیں۔ مکہ شہر سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو کوئی وقت نہیں دیا گیا، شرط بھی نافذ ہو چکی۔
بنی ہاشم کو کوئی چیز خریدی یا بیچی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے بنی ہاشم کے پاس شعب میں رہنے کے لیے کوئی انتظام کرنا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانا، ذخیرہ کر لینا ممکن نہیں ہے۔ ہنستے بستے گھر چھوڑ کر میدان میں رہنا آسان بات نہیں۔ اب گھروں کی بجائے خیمے ہیں، نہ گھر جیسی آسانی، نہ چار دیواری، نہ ہی کوئی تحفظ کا احساس ہے۔ موسم کی شدت خیموں میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اب کسی سے ملا بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی لین دین کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو بس صرف صبر کرنا ہے۔ قریش مکہ کو یقین ہے کہ وہ اس بار اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، بنی ہاشم کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ گرمی سے سردی اور سردی سے گرمی کا موسم آ گیا ہے۔ گزرا ہوا سال بھی ان لوگوں کی ہمت نہیں توڑ سکا۔ اگر کبھی کوئی درد دل رکھنے والا شخص کھانے پینے کا سامان لانے کی کوشش کرتا تو قریش مکہ اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خاندان ان درختوں کے پتے کھاتے اور چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور ہیں۔ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھیڑوں اور اونٹنیوں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں۔ خیموں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں۔ رات مکمل اندھیرے سے گزر جاتی ہے۔ باپ جیسے چچا ابو طالب کو ہمیشہ فکر رہتی ہے قریش کہیں رات کے اندھیرے میں حملہ نہ کر دیں کہ رسول اللہ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے بہت ہی خوبصورت انتظام کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔